اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب الحبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا، اور یہ پورا قصہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ حبیب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف بیان کر رہے ہیں۔ وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، اور تم ان کے پاس نہ تھے ظاہری طور پر جب انہوں نے اپنا کام پکا کیا تھا اور وہ داؤ چل رہے تھے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ذکر کیا کہ اس وقت آپ جسمانی طور پہ یہاں پہ موجود نہیں تھے، کیونکہ آپ کا ظہور تو بعد میں ہوا ہے۔ تو جب ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے، لیکن ان کی سازشوں کا بھی آپ کو علم دے دیا گیا۔ اب یہ ساری کی ساری یہ آیت طیبات دراصل کفار کو، یہودیوں کو، قریش کو یہ بتانا تھا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ انہوں نے جا کے نہ تو کسی عالم سے کسی مدرسے میں پڑھا ہے، نہ کسی عالم سے جا کے کوئی درس لیے ہیں، نہ کسی علمی محفل میں وہ بیٹھے ہیں۔ وہ تو اللہ کے حکم سے تربیت ان کی ہوئی ہے، اپنے گھر پہ بیٹھے بیٹھے ان کو یہ ساری کی ساری باتیں معلوم ہو گئی، کیونکہ یہودیوں نے آپ کو چیک کرنے کے لیے کہ آپ سچے نبی ہیں نہیں ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا تھا، اور آپ علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ اتنے خوبصورت انداز میں اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا تھا، تو جس کے نتیجے میں چاہیے تو یہ تھا کہ وہ مسلمان ہو جاتے، لیکن چونکہ وہ بغض رکھتے تھے، سچا جاننے کے باوجود ایمان نہیں لاتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پھر دلیل کے طور پہ بیان کیا کہ یہ جو کچھ آپ نے بیان کیا یہ نبی بیان کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ وحی فرمائے۔ لیکن ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر سی بات ہے قلبی طور پہ تکلیف ہوتی تھی کہ ساری دلائل میں نے بیان کر دیے، ساری باتیں سچی میں نے ان کو بتا دی ہے، میری نبوت میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لے کر آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے فرمایا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور اکثر آدمی تم کتنا ہی چاہو ایمان نہ لائیں گے۔ یہ لوگوں کی نفسیات بتا دی ہے۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور تم اس پر ان سے کچھ اجرت نہیں مانگتے۔ یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان دیکھتا ہے کہ سامنے والا بدلہ مانگ رہا ہے تو پھر آدمی اس کی بات نہیں مانتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان تو یہ تھی کہ آپ علیہ السلام ان کو خدا کا گھر، خدا کی راہ بھی دکھا رہے تھے، اسلام کی تعلیم بھی دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ ان سے کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے تھے، تو یہ سچے ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، تو نہیں مگر سارے جہان کو نصیحت ہے، مگر یہ قرآن سارے جہان کے لیے نصیحت ہے۔ تو نصیحت آپ نے بیان کر دی ہے، اب لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس پہ ایمان لاتے ہیں نہیں لاتے ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین یہاں پر 11واں رکوع پورا ہو گیا، اور اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ منگل کو ہم 12ویں رکوع کی تفسیر بیان کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب آخر میں ہم سب دعا کرتے ہیں